وہ بڑے عاجز اور سادے آدمی تھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ فلانا بندہ بڑا ڈاڈا ہے. ڈاڈے تھے وہ، لیکن اپنے نظریے کے اعتبار سے، اپنی بات کے اعتبار سے وہ ڈٹ جانے کا مزاج رکھتے تھے، لیکن روٹین میں، وزاداری میں، میل ملاپ میں بڑے حسین آدمی تھے. یعنی ایک لفظ وہ بولتے تھے جب کسی سے ملتے تھے. مجھ سے ملاقات ہوتی تو میں نے دیکھا جیسے ہی ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ کہتے تھے بلے بلے، پیر جی بلے بلے، مولانا بلے بلے. کوئی طالب علم آتا تو اسے کہتے. یہ روٹین میں وہ ملنے والوں سے یہ لفظ بولتے تھے. بڑی شاندار زندگی گزاری، بڑی وزادار زندگی گزاری، اور دیندار لوگوں کا انہوں نے قد اونچا کیا. اور میں یہ عرض کروں ان کے کارکنوں سے، شاگردوں سے، ان کے مریدوں سے کہ وہ یاد رکھیں اس بات کو کہ آپ کے تو وہ سربراہ تھے، شیخ تھے، استاد تھے، لیکن نبی پاک سے محبت کرنے والا ہر بندہ ہی ان سے محبت کرتا ہے. تو حضرت شیخ نے بڑی بھرپور زندگی گزاری. پھر ان کا وصال ہوا. کل جب خبر آئی تو بہت سارے لوگوں کے آنکھوں میں آنسو دیکھے. تو چونکہ میرے ذہن میں بھی کچھ بات تھی تو ان کا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا ملانا، پیار کرنا، سادگی، عاجزی. میں بتا رہا ہوں کہ ابھی 1 ماہ نہیں ہوا میری ان سے تفصیل سے ملاقات ہوئی، تو اس میں وہ ہنسے بھی اور روئے بھی. ساری چیزیں اس کے اندر میں نے دیکھیں. تو جب میں لوگوں کی آنکھوں میں ان کے لیے آنسو دیکھتا ہوں، پیار دیکھتا ہوں، تو پھر مجھے وہی بات یاد آتی ہے جو وہ لوگوں سے کہتے تھے. تو میرا دل کرتا ہے ان سے کہوں کہ حضرت بلے بلے، حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب بلے بلے، شیخ بلے بلے، اور حضرت جی آپ کی بلے بلے. آپ آئے بھی تب بھی بلے بلے اور گئے تو پھر بھی بلے بلے. اور جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی. بزرگ عالم تھے حضرت مولانا خادم حسین صاحب رضوی. مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ صرف تحریک لبیک کے حوالے سے جانتے ہیں، حالانکہ ان کا جو کیریئر ہے وہ بہت پرانا ہے. مولانا بنیادی طور پر ایک استاد تھے، ایک شیخ الحدیث تھے. ان کا جو بیسک کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ درجنوں نہیں سینکڑوں علماء کے استاد ہیں. سینکڑوں علماء کے، یعنی میں نے سوچ سمجھ کے لفظ کہا. انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو رسول اللہ کا دین پڑھایا ہے، اور ان کے اب شاگردوں کے شاگرد بھی مدرسوں میں پڑھاتے ہیں. مولانا ایک بڑے غریب سے سادے سے گھرانے میں وہ پیدا ہوئے تھے. انہوں نے بڑی سادہ اور آخر تک زندگی انہوں نے وزاداری والی گزاری، سادگی والی گزاری، حسین گزاری. کسی شخص کے ایک ہوتا ہے کسی کے نظریے سے اختلاف کرنا، ایک ہوتا ہے کسی کے طریقہ کار سے اختلاف کرنا. کچھ لوگوں نے ان کے طریقہ کار سے اختلاف کیا ہے، لیکن ان بندے کا نظریہ اتنا شاندار تھا کہ نظریے سے کسی نے اختلاف نہیں کیا. لوگوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ فلانی بات اس طرح ہو جاتی تو ٹھیک تھا، لیکن یہ سب نے کہا کہ بندہ بات ٹھیک کرتا ہے. نظریے سے، فکر سے لوگ مطمئن ہو جائیں. زندہ کیا رہتا ہے؟ نظریہ. زندہ کیا رہتا ہے؟ نظریہ. فکری طور پر ایک خوبصورت آدمی تھے، ایک بڑے منجے ہوئے آدمی تھے، ایک وزادار آدمی تھے، ایک صاف ستھرے آدمی تھے. میری ان سے ملاقات اس وقت ہوئی تھی پہلی دفعہ جب وہ بالکل ٹھیک تھے، ٹانگوں پہ چلتے تھے. ان کے جو استاد گرامی تھے حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ، بہت جید عالم تھے. میں ان کو ملنے کے لیے جاتا تھا تو حضرت بھی وہاں پڑھایا کرتے تھے لاہور جامعہ نظامیہ میں. تو وہاں ان سے پہلی ملاقات ہوئی. پھر انہوں نے جو جماعت سب سے پہلے بنائی تھی اس کا نام تھا انجمن فدا، یعنی ختم نبوت. اس جماعت سے انہوں نے کام کا آغاز کیا، اور بڑے اوائل میں، بڑے شروع میں انہوں نے ختم نبوت کے تعلق سے مختصر سے کام کا آغاز کیا، اور بڑی جلدی ان کا کام پھیل گیا. مکی پیر مکی دربار میں یہ اوقاف کی مسجد کے سرکاری خطیب تھے، لیکن حضرت ممتاز قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پہ انہوں نے سرکاری ملازمت چھوڑ دی تھی. اس کے بعد انہوں نے بڑی محنت کی، بڑی جد و جہد کی، بڑی کاوش کی. بیمار اور معذور ہونے کے باوجود بڑی کوششیں فرمائیں، اور بڑے نڈر تھے، بڑے بے باک تھے، بڑے خوبصورت تھے. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سکہ عالم دین تھے. جماعت کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس اتنا تگڑا بندہ نہیں جس طرح کہ حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب تھے. میری ان سے تسلسل، جیل جانے سے پہلے میں ملا، جیل سے آئے تو پھر ملا. میں گرچہ ان کی جماعت میں کبھی شامل نہیں ہوا، لیکن فکری طور پر ان سے جو کہ پہلے کا ایک تعلق تھا، ابھی بھی 24 اکتوبر کو پچھلے مہینے کی وہ گجرات جا رہے تھے تو کچھ دیر ہمارے پاس رکے، اور دیر تک وہ باتیں کرتے رہے، اور دیر تک ان کی میں باتیں سنتا رہا.
پھر وہ مجھ سے کچھ سوالات پوچھتے رہے، میں ان کے جواب دیتا رہا۔ پھر اچانک جو ہے وہ کچھ دن پہلے خبر ملی کہ ان کا طبیعت ان کی بڑی علیل ہے۔ میں نے تیمارداری کے لیے کچھ ان کے جو قریبی لوگ تھے ان سے رابطہ کیا، بتایا کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ تھوڑے بیمار ہیں۔ پھر کل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ قدرت آیا اور تیزی کے ساتھ لوگ اٹھ گئے۔ اس 2020 نے بہت سارے لوگ اہل سنت کے لیے، لیکن اس شخص کا جانا کو زیادہ ہی تکلیف دے گیا۔ دل مائل نہیں ہوا، میں تو ناشتہ نہیں کر پایا طبیعت، اور میں نے پہلی دفعہ فیصلہ کیا تھا میں جمعہ نہیں چھوڑا کرتا۔ سوچا تھا کہ اگر جمعے کے بعد جنازہ ہوا تو جمعہ لاہور جا کے پڑھوں گا، لیکن ان کی نماز جنازہ کل 10 بجے ہے۔ اس طرح کے لوگ کم آتے ہیں دنیا میں، اور شاید ان لوگوں کا وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے، اور اللہ پاک شاید ایسے لوگوں کو جلدی ہی اپنی بارگاہ ناز کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک شعر جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ اور مجھے نا ایک دفعہ کسی شخص نے کہا کہ آپ کے خاندان کا قبرستان کہاں کر کے ہے؟ لوگ لکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ اس بندے نے کیا وصیت کی ہے، تحریری والے لوگ۔ تو میں نے انہیں کہا کہ قبر بھی بانی جائے گی۔ تو مجھے کہنے لگے کہ کس طرح کر کے پتہ چلے گا؟ تو میں نے کہا تے اکھاں جدوں میٹیاں تے پھر زمانہ مینوں روے، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، تے جدوں نہ میں دسیا میں خارا نوں میں خانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے میں خانہ مینوں روے گا۔ کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا۔ یہ الگ بات ہے کہ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار تے پجاری زر دے اتے آندے گل ٹلی ہو، بک بک روسا نکھیاں تکیو وے خویلی کلی ہو، کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پے جانی تھر تھلی۔ یہ بڑے قیمتی وجود کے لوگ ہیں، اللہ کریم ان کو اپنی خاص رحمتوں سے توجہ